بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک بہت اہم ترین موضوع پر بات کر رہے ہیں، اور اس وقت یہ بہت ہی تشویش کا موضوع بنا ہوا ہے۔ دیکھیے، سماج کو اور معاشرے کو پاکیزہ بنانا اور معاشرے کے اندر حیا کو فروغ دینا اور عفت و عصمت کے فکر کو فروغ دینا، اس کو بڑھاوا دینا، یہ اسلام کی پریورٹیز میں سے ہیں کہ معاشرے کے اندر پاکیزگی پیدا ہو، حیا ہو، عفت اور عصمت کی لوگوں کو جو ہے فکر ہو، نوجوانوں کو ہو، بڑوں کو ہو، مردوں کو ہو، عورتوں کو ہو۔ اسی طریقے سے بے حیائی کو معاشرے سے ختم کرنا، چھچورا پنا، بے حیائی، بے عفتی، بے عصمتی، عریانیت، فحاشی، اس کو ختم کرنا، یہ جو ہے اسلام کی اولین ترجیحات میں سے ہے۔ اور ان سب کے لیے نوجوانوں پر محنت کرنا، خاص طور سے کہ وہ حیا کو اپنائیں، عفت و عصمت کو اپنائیں، یہ اسلام کی نہایت اہم ترین تعلیمات میں سے ہے۔ اب دیکھیے، معاشرے کے اندر جو چیزیں بے حیائی کو پھیلاتی ہیں، ان کو ختم کرنا بھی بہت اہم ترین ضرورت ہے۔ جب تک وہ ختم نہیں ہوں گی تب تک بے حیائی ختم نہیں ہوں گی کہ بھئی کن ذرائع سے اور کن اسباب سے بے حیائی پھیلتی ہے۔ چونکہ اس وقت پوری دنیا کے اندر شیطان اور اس کے ٹولے کو جو رسوخ حاصل ہو چکا ہے، جو انفلوئنس حاصل ہو چکا ہے، اور ہر طریقے سے بے حیائی کو عام کرنے کے ہر سبب کو جو ہے وہ اختیار کرنے کی آزادی ملی ہوئی ہے، اس لیے بہت بے حیائی پھیل رہی ہے۔ ان پر بند باندھنا، ان کے لیے کوشش کرنا کہ جو ہے اس کو ہم اپنے معاشرے میں کیسے ہم اس سے بچیں، یہ مسلمان کی، اسلام کو پسند کرنے والے کی، اللہ پر، اس کے رسول پر یقین رکھنے والے کی، قرآن پر یقین رکھنے والے کی، آخرت پر یقین رکھنے والے کی ذمہ داری ہے۔ سماج میں جو چیزیں بے حیائی کو پھیلاتی ہیں، ان میں اہم ترین کیا ہے؟ ایک اہم ترین اس میں سے چیز ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، ایک اہم ترین ہے، یہ آج کل بے حیائی کی جو پارٹیز ہیں، جن کا چلن آج کل بہت بڑھ گیا ہے، یہ جو ہے ایک بہت بڑا سبب بن گیا ہے۔ ان میں سے ایک جو ہے نیو ایئر پارٹیز بھی ہیں۔ ہماری ریاست کے جو بڑے علماء کرام ہیں اور دینی تنظیموں کے جو ذمہ داران ہیں، ان حضرات کی فکریں اس بارے میں بہت بڑھ گئی ہیں۔ وہ بہت فکریں کر رہے ہیں کہ یہ جو بے حیائی کی پارٹیز سے جو معاشرے کو، سماج کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس سے ہم معاشرے کو کیسے بچائیں۔ علماء کی ایک اہم ترین فکر اس وقت کی ہے، اور انہوں نے ایک لائحہ عمل دیا ہے ہم لوگوں کو کہ یعنی مساجد کے ذمہ داران، خطبہ حضرات، خطیب حضرات، مساجد میں خطبہ دینے والے، انہیں جو ہے ایک پیغام دیا ہے، میسج دیا ہے، ان سے اپیل کی ہے کہ یہ جو نیو ایئر پارٹیز کا جو سیلیبریشن ہے، یہ بےہودہ پارٹیز جو ہے ہر سال منعقد کی جاتی ہیں، کنڈکٹ کی جاتی ہیں، اس میں نوجوانوں کا جو ہے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں نوجوان، ان سے ان کی حفاظت کی پوری کوشش کی جائے۔ دسمبر کی آخری تاریخ رات 12 بجے کے بعد جو نیو ایئر شروع ہوتا ہے، شمسی سولار سسٹم کا، اس کو منانے کا جو طریقہ ہے کہ رات کے 12 بجے جو ہے وہ سال کے پہلی رات کو یا ابتدائی لمحات کو منایا جائے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ اصلاً عیسائی جو ہے اس کو مناتے ہیں، نیو ایئر سیلیبریشن۔ اسلامی اصول میں تو کہیں پر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نہ شمسی کوئی جو ہے سال کو منانے، نہ قمری سال کو منانے،
کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی رسم نہیں دی. ہمارا جو آغاز ہے وہ تو ہجری سال سے ہوتا ہے. ہماری جو رمضان کا آغاز ہے، حج کا ہے معاملہ ہے، قربانی کا معاملہ ہے، اور اسی طریقے سے دیگر اور جو ہمارے یہاں سلسلے ہیں وہ ہجری سال سے جو ہے اس کا کیلکولیشن ہمارے پاس ہوتا ہے. لیکن اس ہجری سال کو منانے کا بھی ہمارے پاس کوئی تصور نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا. نیو ایئر سیلیبریشن چاہے وہ قمری ہو چاہے وہ شمسی ہو چاہے کسی نسبت سے ہو، اس کو منانے کا کوئی تصور اسلامی تصور نہیں ہے. ایک پہلو تو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس میں مزید گناہ ہے. پہلا جو پہلو ہے کہ ہمارا نہیں ہے، تو جو کرے گا دوسروں کے طریقے کی پیروی، اس کے بارے میں علماء نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو دوسروں کے جو ہے مشابہ زندگی گزارے گا اور جس کے اندر اسلامی تہذیب کا کوئی اثر موجود نہیں ہے، گویا کہ وہ ایسے ہے کہ وہ اسلام میں سے نہیں بلکہ اس دوسرے گروہ میں سے ہے. اچھا، دوسرا پہلو اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو نیو ایئر پارٹیز منائی جاتی ہیں، سیلیبریٹ کی جاتی ہیں، اس کے اندر یہ غیر اسلامی طرز ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں اتنے گناہ شامل ہو گئے ہیں، خاص طور سے پچھلے جو ہے چند ڈیکیڈز میں، دہائیوں میں بتدریج ایک کے بعد ایک کے بعد ایک گندگیاں جو ہے وہ اس میں شامل ہوتی چلی گئی ہیں ان پارٹیز کے اندر. آج نہ صرف عیسائی معاشرہ بلکہ پوری دنیا کا جو آزاد خیال، جو آوارہ طبقہ ہے، وہ نیو ایئر سیلیبریشن کے نام پر جو ہے وہ بے شمار گندگیوں کا شکار ہوتا ہے. اس رات میں عورتوں اور مردوں کا جو ہے وہ بے حیائی سے میل جول. اب اسلام تو اس کو پسند نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے بھائی عورت اور مرد دو الگ الگ صنف اللہ نے پیدا کی ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ شادی کے ذریعے سے ملو، اور جس سے شادی کا تعلق نہیں ہے اس سے دور رہو، اپنے آپ کو بچاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے سوسائٹی کے اندر، سماج میں گندگیاں پیدا ہوں گی جس کو انسان پھر کنٹرول نہیں کر سکتا ان گندگیوں کو. تو مردوں اور عورتوں کا جو یہ میل جول ہے بے حیائی پر مبنی، یہ ان پارٹیز کا جو ہے ایک بڑا فتنہ. مال اور پیسے کی بربادی، بدنگاہی میں مبتلا ہونا. یہ پارٹیز میں شرکت کرنے والے سب سے کم ترین اگر کوئی گناہ اگر آپ کہہ سکتے ہیں، اور وہ سب سے کم ترین گناہ کا حال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر سہم من سہام مسموم من ابلیس. بدنگاہی جو ہے وہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جو شخص بدنگاہی میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کے دل میں پھر اللہ کی محبت جو ہے وہ گھر نہیں کرتی. تو بدنگاہی میں مبتلا ہونا، ناچ گانا، ان پارٹیز کا جو ہے وہ ایک عام فتنہ ہے، نہایت ہی جو ہے گندا ترین فتنہ، فحش فتنہ. ناچ گانا ان پارٹیز کے اندر، ننگے لباس پہننا، جو ان پارٹیز کے اندر عام طور پہ مرد اور عورتیں شرکت کرتی ہیں. عورتیں جو شرکت کرتی ہیں ان کے لباس اگر کوئی خود پہن کر نہ جائے تب بھی ایسے گندے لوگوں کے ساتھ، ایسے ننگے لوگوں کے ساتھ اس کی جو ہے معیت ہوتی ہے، اس کا ساتھ ہوتا ہے، وہ ان کا ساتھی شمار ہوتا ہے. عفت، عصمت، پاکیزگی کی اسلام نے جو ہدایات دی ہیں ان کو ان پارٹیز کے اندر جو ہے اس سیلیبریشن کے اندر، نیو ایئر کے سیلیبریشن کے اندر جو ہے وہ تار کر دیا جاتا ہے. اسلام کی ہدایات عادتاً نہیں بلکہ شوقیہ طور پر جو ہے وہ شراب پی رہے ہیں. جو عادی شرابی ہو ان کو چھوڑیے، ہمارے نوجوان، بچے، بچیاں، پوری سوسائٹی کے، مسلم بھی نان مسلمز بھی، کوئی ماں باپ اپنے بچوں کے بارے میں پسند نہیں کرتے کہ وہ شراب پیئیں. لیکن کالج اور یونیورسٹیز کے یہ بچے ماں باپ کو دھوکہ دے کر ان پارٹیز کے اندر شرکت کرتے ہیں، وہاں شراب پی جا رہی ہے. نوجوان بچیاں، نوجوان لڑکے ان پارٹیز کے نام پر ان گناہوں کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں. اور ایسے فاسق اور فاجر اور گنہگار قسم کے جو ہے بری صحبت کے اندر اس کا شکار ہونا ان پارٹیز کا جو ہے وہ خاصہ ہے. یہ حرام چیزیں جو ہے ان پارٹیز کے اندر جوڑتی چلی گئی ہیں ایک لمبے عرصے سے. اب یہ پارٹی کا لازمی حصہ ہے، نیو ایئر پارٹیز کا لازمی حصہ. کیا؟ ناچ گانے لگاؤ، گانے لگاؤ، اس پر ناچو، اس کے اوپر جو ہے وہ پھر اگر وہ لوگ ان قربتوں کی وجہ سے اور قریب آ جائیں تو پھر زنا میں مبتلا ہو جاتے ہیں. عام لوگوں کی بات نہیں ہے، نیک گھرانوں کے بچے، آزاد خیال آوارہ جو ہے لوگوں کی بات نہیں، اچھے خاصے دیندار گھرانوں کے بچے بچیاں
ان پارٹیز کے اندر جو ہے وہ شرکت کر رہی ہیں. بہت سی جگہوں پر والدین کو پتہ ہی نہیں ہے. آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہے، گروپ اسٹڈیز کے لیے جو ہے وہ جا رہے ہیں. ماں باپ بھی جو ہے نظر انداز کر دیتے ہیں. پتہ نہیں کہاں سے یہ ایک اعتماد آ جاتا ہے کہ میرا بچہ تو جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں گر سکتا. جب گر جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ بھئی کیا کیا ہو گیا ہے. بچی کے بارے میں بھی یہی معاملہ ہے. تو بہت سی جگہوں پر والدین کو جو ہے پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، اور بہت سی جگہوں میں معلوم بھی ہے لیکن خاموشی اختیار کر رہے ہیں. یہ خاموشی ایک بہت بڑا گناہ ہے. اس وقت علماء کرام اس پر خاص فکر کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اس بارے میں خبردار کریں، ان کے اندر اویئرنیس لائیں، ایجوکیٹ کریں انہیں کہ ان کی یہ خاموشی جو ہے ہمارے بچوں کو بے حیائی کے گڑھے میں جو ہے وہ لے جا کر پھینک دے گی. آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں وہ بتدریج جو ہے گریجولی آہستہ آہستہ جا کر جو ہے وہ بے حیا بن جائیں گی، اور ان سب کی ہم سے پوچھ ہونے والی ہے. ہم مسئول ہیں، ہم اکاؤنٹیبل ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ایسی آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. سورہ تحریم کی آیت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ نگہبان ہے، نگران ہے، اور ہر شخص سے اس کے نگرانی میں جن کو دیا گیا ہے اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اہل علم سوچ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں ذمہ دار بنایا گیا ہے تو ہم اپنی عوام کو جو ہے خبردار کریں اسلام کے بارے میں. ایسے ہی ہر شخص ہر گھر کے اندر جو ہے جہاں پر اسے اس کے بیوی، اس کے بچے ہیں، ان کے اوپر وہ نگران ہے. الرجل راع فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ. اپنے گھر والوں کے بارے میں اس سے سوال ہوگا. المرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا. عورت جو ہے اپنے شوہر کے گھر کی جو ہے وہ نگران ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو جو ہے کیا ان پر ہم نے محنت کی ہے، سوال ہوگا. مرد سے ہوگا، عورت سے ہوگا، ہر ایک کو جو ہے اس سوال کا جو ہے وہ جواب دینا ہے. یہ جو حدیث ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، امام بخاری نے اپنی صحیح میں اس کو نقل کیا ہے. اس وقت حیدرآباد کے تمام علماء کرام اور جماعتوں اور تنظیموں کے ذمہ دار حضرات جو ہے وہ ملت سے، ملت کے نوجوانوں سے، ان کے ماں باپ سے جو ہے وہ دردمندانہ اپیل کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے اپنے معاشرے کو جو ہے اس گندگی سے بچاؤ. خود کو بھی بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ، اس گندگی میں مبتلا ہونے سے بچاؤ. یہ ہماری نسلوں کی پاکیزگی کو، حیا کو، عفت و عصمت کو جو ہے وہ ختم کر دے گی. اپنے بچوں پر نگاہ رکھیے، انہیں ایسی کسی پارٹی میں شامل ہونے سے روکیے، اور اس رات ایسے مقامات پر جانے سے روکیے جہاں یہ پارٹیاں ہو سکتی ہیں. بچوں کو بٹھا کر جو ہے اسلامی تہذیب کیا چیز ہے اس کو سکھایا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ سکھایا جائے، صحابہ کی پاکیزہ زندگی کی تعلیم دی جائے، اسلام میں حیا اور عفت کی جو خوبصورت تعلیمات ہیں ان سے آگاہ کیا جائے. بچیوں کو جو ہے وہ پردے کے اہتمام کی تعلیم دی جائے، اور بچوں اور بچیوں دونوں کو اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنے کی تعلیم دی جائے. جہاں پردے کا اسلام نے اور لڑکیوں کو حکم دیا ہے، وہاں مردوں کو بھی تو حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اور عورتوں سے پہلے مردوں کو حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر جو ہے فرمایا گیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. پہلے مرد مومنوں کو کہا گیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو جو ہے وہ نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. پھر فرمایا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. کل قیامت کے دن اس بارے میں ہم سب سے سوال ہوگا. عوام کے ساتھ ساتھ اہل علم نے خطبہ جو مسجدوں کے ہیں ہمارے، ان سے بھی جو ہے وہ اپیل کر رہے ہیں کہ جمعہ کے دن جو ہے وہ 31 دسمبر جو ہے وہ جمعہ کو آ رہا ہے، اور 31 دسمبر کی رات میں یہ بے ہودگیاں ہوتی ہیں. تو خطیب حضرات جو ہے اپنے جمعہ کے خطبے کا جو موضوع ہے وہ اس عنوان کو بنائیں، اور مسلمانوں کو جو ہے متفقہ طور پر رہنمائی کریں کہ وہ اپنی ان فتنوں سے جو ہے وہ حفاظت کریں.
اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے اور ان فتنوں سے بچنا آسان فرمائے، ہمارے معاشرے کو پاکیزہ باحیا بنائے، ہمارے نوجوانوں کو عفیف جو ہے عفت والا اور عصمت والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔